گلاب ریت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کا روز سن 61 ہجری اور 680 عیسوی کا ہے۔ یہ وہ صبح تھی کہ جب تمام اہل بیت کو اپنی جانیں دین متین کے لیے قربان کرنی تھی، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے میدان میں دشمنوں کے سامنے جاتے ہیں اور ایک فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں، اس پوری سرزمین میں، پوری دنیا میں صرف میں ہی ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ میرے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حسین اور حسن سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کوئی چوری کی ہے؟ کیا میں نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ کسی کا قتل کیا ہے؟ کس جرم میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم ہی لوگوں نے ہمیں خطوط لکھ کر کوفہ بلایا اور آج تم ہی ہماری خلاف ہو گئے ہو۔ یہ سن کر شمر نامی شخص بدتمیزی کرتے ہوئے خطبے میں دخل اندازی کرتا ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک شخص اس کا جواب دیتا ہے۔ ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خطبہ موقوف کرتے ہیں۔ سنگ دل کوفیوں کی دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر ایک شخص ہوتا ہے جس کا نام حر۔ یہ وہی حر ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر گھار کر کربلا کے میدان تک پہنچایا۔ وہی حر ہے جو شروعات میں 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کا دل جاگ جاتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوفیوں کے سامنے آ کر کہتا ہے، کیا تم واقعی اہل بیت اور امام حسین کو قتل کرو گے؟ امام حسین نے جتنی بھی صورت مصالحت پیش کی، کیا تمہیں ان میں سے کوئی قبول نہیں؟ کیا تم صلح نہیں کرنا چاہتے؟ عمرو بن سعد کہتا ہے کہ کیا کروں، میں تو صلح کرنا چاہتا تھا مگر تمہارا حاکم یعنی ابن زیاد نہیں مانتا۔ عمرو بن سعد کی اس بات کو کسی نیک نیتی پر محمول نہ کیا جائے۔ اس کا کوئی اچھا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو حکومت کی لالچ کی وجہ سے امام حسین کے مقابلے پر آیا۔ اور کانپنے لگتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نواز رسول کے ساتھ جنگ کرنا آخرت کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اور تم کانپ رہے ہو؟ جب ہم سے پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے بہادر شخص کون ہے تو ہم تمہارا نام لیتے، اور آج تم کانپ رہے ہو۔ اور کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے سامنے کھڑا دیکھتا ہوں اور مجھے آج اس میں چننا ہے، اور یقینی بات ہے کہ اگر میں امام حسین کے خلاف جاؤں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا، اور میں جنت کو کسی بھی قیمت چھوڑ نہیں سکتا، اگرچہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر ایڑے مار کر اور امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ عرض کرتا ہے، اے امام، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے ہی آپ کو گھیر گھار کر یہاں تک پہنچایا، میں نے ہی آپ کو مدینہ جانے سے روکا، کیا میری توبہ قبول کی جائے گی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ واقعی آپ کا قتل کرنا چاہیں گے۔ امام حسین کہتے ہیں، بے شک تمہاری توبہ قبول ہوگی اور اللہ رب العزت تمہیں معاف فرمائے گا، گھوڑے سے اترو۔ حر عرض کرتا ہے کہ میرا گھوڑے پر سوار رہنا ہی بہتر ہے، میں اب تک گھوڑے سے اتروں گا جب اپنی جان آپ کے لیے نچھاور کر دوں گا۔ حر بھی فصیح اور بلیغ خطبہ دیتے ہیں، کوفیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر کوفی نہیں سمجھتے۔ عمرو بن سعد آواز لگاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو جوش سے بھر دیتا ہے اور سب کو آگے آنے کہتا ہے۔ امام حسین کی خیمے کی طرف ایک تیر چلاتا ہے اور کہتا ہے، لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی چلایا تھا۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ عمرو بن سعد کی طرف سے 2 سپاہی آگے آتے ہیں اور اپنا مبارز طلب کرتے ہیں، یعنی لڑنے کے لیے امام حسین کے خیمے سے لوگوں کو بلاتے ہیں۔
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاروں میں سے 2 لوگ لڑنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ امام حسین انہیں روکتے ہیں تو ایک شخص جن کا نام عبداللہ ہوتا ہے وہ آگے آتے ہیں، امام حسین سے لڑنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ کسی مقام پر ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں سے ایک بڑا لشکر گزر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ یہ لشکر کس کا ہے؟ تو بیوی بتاتی ہے کہ یہ امام حسین کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ شخص بڑے دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ انہیں مشرکین کے خلاف جنگ لڑنے کا موقع ملے، تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے خلاف لڑائی مشرکین کے خلاف لڑائی سے کم تو بالکل نہیں ہے۔ تو یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ساتھ دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں تو امام حسین انہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں تو وہ 2 سپاہی جو اپنا مبارز مانگ رہے تھے، امام حسین کی طرف سے کسی کو بلا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے لڑائی نہیں لڑیں، تم چھوٹے درجے کے ہو، ہمیں بڑے سپاہی چاہیے۔ یہ سن کر عبداللہ ابن عمیر کلبی غضبناک ہو جاتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں، تو ان میں سے ایک کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ دوسرا شخص حملہ کرتا ہے تو اس کے وار کو اپنے ایک ہاتھ سے روکتے ہیں، آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، پھر اس پر بھی وار کرتے ہیں تو وہ بھی جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ مزید 2 سپاہی یزیدیوں کی طرف سے آتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں۔ بلاخر 2 اور سپاہی آتے ہیں تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کو شہید کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی یہ بہادری اور شجاعت دیکھ رہے تھے، انہیں خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین مجھ سے پہلے چلے جائیں اور شہید ہو جائیں، اس لیے وہ آگے بڑھتے ہیں اور یزیدیوں کے لشکر پر حملہ کر دیتے ہیں، بڑی جوانمردی اور بہادری سے لڑتے ہیں۔ بلاخر یزیدی انہیں گھیر کر کے حملہ کرتے ہیں اور شہید کر دیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے تمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثار اپنی جانیں امام پاک پر نچھاور کر چکے ہوتے ہیں۔ اب اہل بیت میں سے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسلم تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہی عبداللہ ہے تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کے 2 بھائی اور آپ کے والد پہلے ہی شہید ہو چکے۔ اجازت مانگتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں بیٹے میرے دل سے تمہارے بھائیوں اور باپ کا غم ابھی گیا نہیں ہے، میں تمہیں کیسے بھیج دوں؟ مگر حضرت عبداللہ بہت ضد کرتے ہیں۔ بلاخر امام حسین ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں اور انہیں بھی میدان میں روانہ کر دیتے ہیں۔ ان کی لڑائی دیکھ یزیدی حیران ہو جاتے ہیں، ایسی جنگ کرتے ہیں کہ تمام دشمنوں کے بڑے بڑے پہلوانوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ بلاخر یزیدیوں کے پاس ایک ہی طریقہ تھا، یہ اکٹھا حملہ کرتے، ایک کے مقابلے میں کئی کو بھیجتے اور پھر انہیں شہید کر دیتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد آتے ہیں، بڑی زبردست لڑائی لڑتے ہیں، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت جعفر کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو بچے تھے وہ امام حسین سے اجازت مانگ کر کربلا کے میدان میں آتے ہیں اور باری باری جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ جب ان اہل بیت کے پھولوں کی شہادت ہوتی ہے تو امام پاک کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم جو بیٹے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے، ہاتھ باندھے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ امام پاک ارشاد فرماتے ہیں بیٹے کیا بات ہے؟ حضرت قاسم عرض کرتے ہیں چچا جان، جب ابا جان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور فرمایا کہ اسے اپنے بازو میں باندھ لو، اور جب تمہاری چچا پر سب سے بڑی مصیبت پڑے تو اسے کھول کر دیکھنا، جو اس میں لکھا ہو وہی عمل کرنا۔ تو میں نے دیکھا کہ آج سے بڑی مصیبت آپ پر کون سی پڑے گی؟ میں نے تعویذ کھول کر دیکھا، اس میں لکھا تھا بیٹے میدان کربلا میں اپنے آپ کو علی اکبر کے پہلے بھیجنا، علی اکبر کو پہلے جانے نہ دینا۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ میں بھی جا کر ان یزیدیوں کا مقابلہ کروں اور جام شہادت نوش کروں۔ امام پاک کہتے ہیں بیٹے تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے دیکھ کر میں اپنے بھائی کو یاد کر لیتا ہوں، تجھے کیسے اجازت دے دی؟ حضرت قاسم کی بار بار اصرار کرنے سے امام پاک کو انہیں میدان میں بھیجنا پڑتا ہے۔ حضرت قاسم کو سینے سے لگاتے ہیں اور انہیں
سلام کہہ کر روانہ کر دیتے ہیں۔ حضرت قاسم کی عمر شریف اس وقت 19 سال تھی، نوجوان تھے۔ جب میدان کربلا میں گئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا نمودار ہوا ہو، آپ کے جسم پر ذرا بھی نہ تھی۔ حضرت قاسم نے دشمنوں کو للکارا تو عمرو بن سعد نے ایک پہلوان جس کا نام ارزق تھا اسے حکم دیا کہ اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا، کہا میں اتنا بڑا پہلوان اس بچے کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، البتہ اپنے 4 بیٹوں میں سے کسی کو بھیج دیتا ہوں۔ تو ارزق کے سب سے بڑے بیٹے کو بھیجا گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر غصے میں دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی گیا، مقابلے میں آیا اور قتل ہو گیا۔ اسی طرح تیسرا اور پھر چوتھا، یہاں تک کہ ارزق کے 4 بیٹے میدان کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ ارزق کو غصہ آیا، کودتا ہوا حضرت قاسم کے مقابلے میں گیا، رجز پڑی، اپنی بڑائیاں بیان کی اور حضرت قاسم پہ حملہ کیا۔ حضرت قاسم نے اس کے نیزے کے وار کو درکنار کر دیا، پھر حضرت قاسم نے نیزے کا وار کیا تو ان کا وار بھی خالی گیا۔ حضرت قاسم نے گھوڑا گھماتے ہوئے کہا کہ ارزق، اتنے بڑے پہلوان بنتے ہو مگر تم نے اپنے گھوڑے کی زین بھی نہ کسی۔ تو جیسے ہی ارزق گھوڑے کی زین کسنے کے لیے نیچے جھکتا ہے، حضرت قاسم ایسا وار کرتے ہیں کہ اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے اور ارزق بھی جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ پھر وہی کوفیوں کی روش، چاروں طرف سے تیر کی بوچھاریں، مل کر حملہ، اور حضرت قاسم کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں یا چچا میری خبر لیجئے۔ امام حسین دوڑے آتے ہیں، حضرت قاسم کے سر مبارک کو اپنی گود پر رکھتے ہیں۔ حضرت قاسم آنکھ کھول کر اپنے سر مبارک کو امام حسین کی گود میں دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں اور آپ کی روح کفن سے عنصر سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت قاسم کے بعد اور محمد جو بیٹے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم بھی میدان میں لڑے۔ امام پاک کہتے ہیں تمہیں کوئی اجازت نہیں، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ بچے عرض کرتے ہیں کہ ہماری والدہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ دونوں بچوں میں ایک کی عمر 13 اور ایک کی عمر 15 سال ہوتی ہے، میدان میں جاتے ہیں، بڑے ہی بہادری سے لڑتے ہیں اور بالآخر شہید ہو جاتے ہیں۔ امام پاک کے دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد سیدنا عباس جو بیٹے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی مجھ سے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی، علی اصغر، سکینہ اور دیگر بچے پیاسے ہیں، میں ان کی طرف برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کے لیے نہر فرات سے کچھ پانی لے کر آؤں۔ امام پاک بڑی مجبوری میں اجازت دیتے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشکیزہ ٹانگتے ہیں اور نہر فرات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یزیدی انہیں گھیرتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کر کے حضرت عباس علمدار نہر فرات میں داخل ہو جاتے ہیں اور مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ ایک چلو پانی اٹھاتے ہیں کہ تھوڑا پی لیا جائے، مگر خیمے کے بچوں کی یاد آ جاتی ہے تو پانی کو پھینک دیتے ہیں اور مشکیزہ لے کر واپس خیمے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یزیدیوں میں ایک شور اٹھتا ہے کہ اس شخص کو روک لو، اگر یہ خیمے میں پہنچ گیا تو تمام حسینیوں کو پانی مل جائے گا، پھر ہم انہیں قطعی نہ روک پائیں گے۔ تمام لوگ گھیر لیتے ہیں۔ ایک شخص سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں ہاتھ میں ایسا وار کرتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کندھے سے جدا ہو جاتا ہے۔ آپ مشکیزہ پکڑ کر داہنے ہاتھ میں ٹانگ لیتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص داہنی طرف وار کرتا ہے تو آپ کا داہنا ہاتھ بھی کاندھے سے کٹ کر گر جاتا ہے، تو آپ مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا لیتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ چاروں طرف سے آپ پر تیر، پتھروں اور نیزوں کی برساتیں ہوتی رہتی ہیں، زخموں سے چور ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص ایسا تیر مارتا ہے کہ تیر مشکیزے میں جا کر لگتا ہے اور سارا پانی بہہ جاتا ہے۔ زخموں سے چور سیدنا عباس گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں
اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آواز لگاتے ہیں یا خواہ ادرکنی، اے میرے بھائی میری خبر لیجیے۔ حضرت امام حسین دوڑے آتے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں اور ان کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلتے ہیں کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس کو خیمے میں لے جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام پاک کے 3 فرزند بچتے ہیں، حضرت علی اکبر، علی اصغر اور امام زین العابدین۔ علی اکبر کم سن تھے، ان کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ زین العابدین بیمار تھے اور علی اصغر 6 ماہ کے دودھ پینے والے بچے تھے۔ تو امام پاک خود تیاری کرنے لگتے ہیں، مگر علی اکبر آگے آتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان مجھے اجازت دیجیے، بیٹے کے اڑتے ہوئے باپ شہید ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دینے سے پہلے تو انکار کرتے ہیں، مگر جب حضرت علی اکبر کا بہت زیادہ اصرار بڑھتا ہے تو آپ خود انہیں تیار کرتے ہیں، زرہ پہناتے ہیں، تلوار دیتے ہیں، ان کی اسلحے حمایل کرتے ہیں اور انہیں سلام کہہ کر پانا کر دیتے ہیں۔ حضرت علی اکبر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شکل بہت مشابہ تھے، جب میدان میں تشریف لاتے ہیں تو ایک یزیدی چلاتا ہے کہ علی اکبر ہم نے سنا ہے کہ تم رسول اللہ کے جیسے دکھتے ہو، ذرا اپنا چہرہ دکھاؤ۔ حضرت علی اکبر اپنا مبارز طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی کو بھیجو مقابلے کے لیے، مگر کوئی آگے نہیں آتا، لہٰذا علی اکبر خود آگے بڑھ کر یزیدیوں کی صفیں ادھیڑنے لگتے ہیں، کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو بھیجا جاتا ہے تو سب جہنم رسید ہو جاتے ہیں، کوئی بھی امام حسین کے بیٹے اور حیدر قرار کے پوتے کے سامنے ٹک نہیں پاتا، جو بھی آتا اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے۔ بلاخر ابن سعد نے 1000 سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور گھیر کر حملہ کر۔ علی اکبر ایسا مقابلہ کرتے ہیں کہ ابن سعد کی یہ ترکیب بھی کام نہ آتی، اور وہ جو 1000 کا لشکر بھیجا گیا تھا وہ بھی باری باری جہنم رسید ہوتے جاتے۔ ابن سعد کہتا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارے سارے لوگ مر جائیں گے اور اسے ہم قتل نہ کر پائیں گے۔ تو ابن سعد کہتا ہے کہ اسے گھیر لو اور تیروں سے بارش کرو، اور جب زخمی ہو جائے تو نیزے سے حملہ کر دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ ظالموں نے اکیلے نوجوان لڑکے کو چاروں طرف سے گھیرا، تیروں کا حملہ کیا، نیزے کا حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ آواز آتی ہے یا بابا جان میری خبر لیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر کو اٹھانے آتے ہیں، تو جب خیمے کی طرف لے جاتے ہیں تو خیمے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ امام پاک کی اس وقت 56 سال عمر تھی اور جسم کا ایک بھی بال سفید نہ تھا۔ جب آپ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کر خیمے کی طرف لاتے ہیں تو آپ کے جسم کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ امام حسین کی سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر کی والدہ امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے شوہر انعامدار، علی اصغر بہت پیاسا ہے، زبان بار بار باہر نکال رہا ہے، کبھی اس کا جسم ہلنے لگتا ہے، اس کی زبان سوکھ کر کھاٹا ہو گئی ہے، آپ اسے لے کر جائیے، شاید یزیدیوں کو ترس آ جائے، اسے دیکھ کر کچھ پانی کا قطرہ صرف اس کے لیے دے دیں۔ امام پاک بھی جب بچے کا یہ عالم دیکھتے ہیں تو حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھا کر یزیدیوں کے سامنے لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کم سے کم اس کے لیے تھوڑا پانی دے دو تاکہ اس کا حلق گیلا کر سکے۔ ایک شخص حرملہ نامی بدبخت ایسا تیر چلاتا ہے کہ تیر گھومتا ہوا آتا ہے اور علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام پاک کے بازو میں چبھ جاتا ہے۔ امام پاک جب وہ تیر نکالتے ہیں ننھے علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ اٹھتا ہے۔ جب خیمے میں واپس اس بچے کو لے کر جاتے ہیں تو بچے کو سکون میں دے ان کی ماں کو لگتا ہے کہ اسے پانی دے دیا گیا ہے۔ جب امام پاک سے پوچھتی ہے تو امام پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی بھی قربانی قبول کر لی۔ علی اصغر کے بعد امام زین العابدین جو بھی بیمار تھے سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہیں، امام پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں اجازت نہیں بیٹے،
تمہیں ابھی بیویوں کو مدینہ تک لے جانا ہے، تمہیں میری نسل آگے بڑھانا ہے، تمہیں دنیا اور دیکھنا ہے بیٹے، اب مجھے جانے دو۔ لہٰذا امام پاک کربلا میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ قبائے مصری سے وطن فرماتے ہیں، نانا جان کا امامہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹا، جعفر تیار کر نیزہ اپنے ساتھ لے کر میدان کربلا میں روانہ ہوتے ہیں، تمام بیویوں سے اجازت لیتے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جاتے ہیں تو آخری مرتبہ خطاب فرماتے ہیں، کوفیوں کو سمجھاتے ہیں۔ امام حسین کا بار بار خطاب فرمانا اس وجہ سے نہیں کہ امام حسین اپنی جان بچانا چاہتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ کوفی جو ظلم کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس پھر کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں خبر نہ تھی، ہمیں امام حسین کے مقام و مرتبہ کی کوئی خبر نہ تھی۔ اسی لیے امام حسین بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ امام حسین نے سمجھایا مگر یہ لوگ نہ سمجھے۔ جنگ شروع ہوئی، بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، امام حسین کو کوئی بھی قابو نہ کر سکا، جو بھی جاتا اپنا سر دھڑ سے الگ کروا لیتا۔ جب تنہا مقابلہ نہ کر سکے پھر وہی روش، چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا، اس میں بھی کامیاب نہ ہوئے تو تیر برسائے، پتھر برسائے، نیزوں سے حملے کیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا بھی زخموں سے چور ہو گیا تھا، وہ آگے چل نہ سکتا تھا، اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ظالموں نے چاروں طرف سے وار کیا، تیر برسا رہے ہیں۔ امام حسین کو ایک شخص نے دھوکے سے پیچھے سے نیزہ پھینک کر مارا، نیزہ آپ کے سینے سے پار ہو گیا۔ ایک تیر ایسا زہر میں بجھا کر مارا گیا جو امام پاک کی پیشانی میں لگ گیا، یہ وہی پیشانی نے جس سے سینکڑوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ امام پاک کا جسم چور ہو گیا اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، سجدہ شکر ادا کیا اور آپ کی روح بھی کفن سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ کچھ بدبخت اٹھے اور امام پاک کے سر کو دھڑ سے جدا کرنا چاہا مگر یہ لوگ کانپ رہے تھے۔ بلاخر ان لوگوں نے ہمت بنائی اور امام پاک کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ عمرو بن سعد بدبخت نے حکم دیا کہ جسم کو گھوڑوں سے رون دو، تو امام پاک کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام پاک کے جسم پر جو کپڑے تھے سارے کپڑے چھین لیے گئے، پردہ نشین خواتین کی خیموں کو لوٹ لیا گیا۔ امام پاک کی اس شہادت پر آسمان رویا، زمین روئی، سورج گہن میں آ گیا تھا، کئی دنوں تک دھوپ نہ نکلی، اور جب دھوپ نکلی تو دھوپ کا رنگ بھی پیلا ہو گیا تھا۔ بیت المقدس میں جہاں کہیں کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون برآمد ہوتا۔ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صبر، استقامت، دین سے محبت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے،